اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ اعراف کی آیات نمبر 126 اور 127 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور تو ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے، وہ تو اس جرم کے سوا کچھ نہیں کہ ہم کیوں اپنے پالنے والے مالک کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب کہ وہ ہمارے سامنے آ چکی۔ تو اے ہمارے پالنے والے مالک، ہم پر صبر کا دہانہ کھول دے اور ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھا لینا کہ ہم تیرے مسلم یعنی فرما بردار ہوں۔ اس آیت کے ذیل میں صرف تھوڑی سی بات عرض کرنا ہے جو تفہیم القرآن میں لکھی ہے، وہ یہ کہ فرعون نے پاسا پلٹتے دیکھ کر آخری چال چلی کہ اس سارے معاملے کو موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کی چال قرار دیا، مگر اس کی یہ چال بھی الٹی پڑی۔ جادوگروں نے اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ وہ واقعاً دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور یہ کوئی ملی بھگت یا سازش نہ تھی بلکہ صحیح معنی میں اعتراف حق تھا۔ آیت کے اس انداز میں بتایا کہ جب انسان دل سے ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جان خدا کی ہے، اگر خدا کے دین کے لیے یہ جان قربان کرنا پڑے تو اس کو حاضر کر دینا چاہیے، پیش کر دینا چاہیے کہ یہ خدا کی چیز ہے، ہماری چیز نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 127 کی تلاوت کا میں شرف حاصل کر چکا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، حالانکہ وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ فرعون نے جواب دیا، ہم عنقریب ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم تو یقیناً ان پر غالب ہیں۔ فرعون کے مظالم کا تذکرہ تفسیر فصل الخطاب میں بھی ہے، موضوع القرآن میں بھی ہے۔ فرعون جن مظالم کا ذکر کر رہا ہے یہ وہی ہیں جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بھی کرتا رہا تھا، اب اعلان کر رہا ہے کہ وہی مظالم پھر کروں گا۔ گویا درمیان میں ان مظالم کو چھوڑ دیا تھا، اب پھر ان کے شروع کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ فرق صرف یہ تھا کہ اب نوزائیدہ بچوں کے بجائے طاقتور سمجھدار نوجوانوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، جن سے اسے خوف تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے اور منظم ہو کر آزادی کی تحریک چلائیں گے۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی احادیث کو میں پیش کر رہا تھا انہی تفاسیر کے ذیل میں، اور ہر معصوم علیہ السلام کی میں نے 40 احادیث پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی آخری حدیث پیش کر رہا ہوں۔ رزق حلال کے حصول کی کوشش کرنا اور مقدرات پر راضی رہنا ایک الہی انسان کی اہم صفات ہیں۔ یہ صفات جہاں اس سے بیکار اور عبث کوششوں سے بچاتی ہیں، وہاں اس سے مطمئن اور پرسکون بھی رکھتی ہیں۔
جبکہ حرص و ہوس فضول کی محنت اور کوشش پر مجبور کرنے کے ساتھ سکون بھی چھین لیتی ہے۔ اسی لیے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتمی تقدیر کو جھگڑے سے دور نہیں کیا جا سکتا، اور جو روزی لکھ دی گئی اسے لالچ اور مطالبے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تقدیر کے مقابلے میں سر تسلیم خم کر دو اور جان لو کہ تم لالچ سے سوائے اس کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی 40 احادیث پیش کی جائیں گی۔ پہلی حدیث میں پیش کر رہا ہوں، خدا نے توفیق عطا کی تو باقی احادیث انشاءاللہ ہر آیت کے بعد ایک حدیث میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ یہ سلسلہ کہاں تک چل سکے گا۔ اللہ ان لوگوں کی مدد فرمائے جو میرے اس کام میں مدد فرما رہے ہیں۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے اور ارادہ اور عمل کرتا ہے، لیکن اکثر اوقات اس کی سوچ اور ارادے کے بخلاف ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی قوت ہے جس کا ارادہ ہمارے ارادوں پر غالب ہے، کوئی ایسی قدرت ہے جس کی تقدیر ہماری سوچ سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ اس سے جہاں مقدرات اور ارادہ الہی کی فوقیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہاں ایک حقیقت اور آشکار ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان کسی بھی کام کی قوت و قدرت کے باوجود توفیق الہی کا محتاج ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مقدرات الہی کبھی مغلوب نہیں ہوا کرتے، ارادہ الہی کو مسترد نہیں کیا جا سکتا اور توفیق الہی پر کوئی چیز بھی سبقت نہیں لے جا سکتی۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ تدبر و تفکر سے کام لے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بحار الانوار کی جلد 92 صفحہ 311 پر ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ اگر قرآن کی تلاوت میں تدبر و غور و فکر نہ ہو تو اس میں کوئی نیکی و خیر نہیں ہے، اور اسی طرح جس عبادت میں خضوع و خشوع نہ ہو اس عبادت میں بھی کوئی نیکی و ثواب نہیں ہے۔ اچھی آواز کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد 92 صفحہ 190 پر، اپنی بہترین آواز کے ذریعے قرآن کو زینت دو۔ اسی طرح خشوع کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کنز المال میں، جس کا نمبر ہے 2777، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کو محزون ہو کر پڑھو کیونکہ یہ حزن و غم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام ہر 3 روز میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس سے بھی جلدی قرآن ختم کر سکتا ہوں لیکن آیات الہی میں تدبر کرتا ہوں۔ یہ بحار الانوار کی جلد 92 صفحہ 204 پر لکھا ہوا ہے۔ امامت منصب الہی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو خدا نے ان سے کہا، میں نے تم کو لوگوں کا امام اور رہبر بنایا ہے۔ امام گناہوں سے پاک و معصوم ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوتا ہے، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار میری ذریت، تو خدا نے کہا میرا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا۔ سورہ احزاب کی مشہور آیت نمبر 33 ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت اطہار علیہم السلام، خدا کا ارادہ ہے کہ تم کو ہر نجاست اور پلیدگی سے دور رکھے اور تم کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام کی اطاعت کا واجب ہونا قرآن نے بتایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ، رسول اور تم میں سے جو صاحبان امر ہوں ان کی اطاعت کرو، یہ لازم ہے۔ خدا ہم کو رسول اور آل رسول کی محبت اور اطاعت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔